ایسا آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے اس حالت میں اس وقت دیکھا جب 1 ماہ پہلے میں نے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک NGO میں ملازمت اختیار کی تھی۔ اس دن سے ہر روز میں دفتر سے نکلتے ہی اس بچے کو فروٹ چاٹ کی ریڑھی پر اس کے باپ کے ساتھ دیکھتا تھا۔ پہلے روز میں نے اسے غور سے اس وقت دیکھا جب فروٹ چاٹ سے زیادہ اس کی معصوم آواز میں تشہیری پکار تھی، بابو جی فروٹ چاٹ کھا لو۔ اس کے فروٹ چاٹ ڈالتے ننھے ہاتھوں کو دیکھتا تو مجھے محسوس ہوا، اور شاید ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہو کہ اس معصوم بچے کی عمر تو اسکول میں جا کر علم کا خزانہ سمیٹنے اور کھیلنے کودنے کی تھی۔ تاہم اس روز کی پہلی ملاقات پر میں نے چاٹ کھانے پر ہی اکتفا کیا اور کوئی بات کیے بنا اپنی راہ لی۔ اتفاق سے اگلے روز ہی مجھے ایک سیمینار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا، اور دوبارہ کچھ دن تک مجھے چاٹ کھانے کے لیے وہاں جانے کا موقع نہ مل سکا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ مجبور لوگوں کا درد ہمارے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اس وقت جاگتا ہے جب وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ان کے غائب ہونے کے بعد ہماری مصروفیت ہمیں اپنی ذات کے خول سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس بچے کا خیال میرے ذہن میں محو ہو گیا۔ 3 دن بعد جب دوبارہ دفتر گیا تو جاتے ہوئے میں نے اس بچے کو ریڑھی پر دیکھا۔ اس کے ساتھ موجود شخص کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اس کا باپ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ واپسی پر اس سے چاٹ کھاؤں گا، شاید اس طرح اس کے باپ سے بات کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ دفتر سے چھٹی ہونے تک میں بےتاب ہی رہا۔ چھٹی کے فوراً بعد میں نے اپنے ذہن میں تعلیم کے حق اور چائلڈ لیبر کی مخالفت میں تمام تر دلائل کو جمع کیا اور اس کی ریڑھی پر چلا گیا۔ میرے سلام کا گرم جوشی سے جواب دینے کے بعد اس نے چاٹ تیار کرنا شروع کی تو میں نے اس سے نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام محمود بتایا۔ میں نے کہا کہ جانتے ہو کہ ہماری تاریخ میں محمود نام کی مشہور شخصیت کا کیا کارنامہ ہے؟ میں نے ایک اور سوال جڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، جی صاحب جی جانتا ہوں، میں نے 5ویں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا اور ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے جواب سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس ریڑھی والے شخص سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اسکول سے کیوں اٹھا لیا؟ اس نے کہا، بیٹا میں اس کا باپ نہیں ہوں، یہ تو میری ریڑھی پر کام کرتا ہے۔ میں نے اپنے اندازے کی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے بچے کی طرف دیکھا تو وہ چاٹ کی پلیٹ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا، صاحب جی میرے ابو تو 6 ماہ قبل اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری امی کے پاس تو ہماری اچھی پرورش کے لیے وسائل بھی نہیں تھے، وہ بھلا اسکول کی مہنگی تعلیم کیسے برداشت کرتی؟ مجھے 5ویں تک پڑھایا، مگر میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ اپنی ماں کی مشکلات کو دیکھ کر میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھائی کروں۔ اب بھی میں جب شام کو اپنی کمائی اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں تو خوشی کے بجائے غم کے 2 آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ میں NGO کے سیمیناروں میں جوشیلی تقریریں کرنے کے بعد بھی اس بچے کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ ایک لمحے میں یہ فیصلہ ہوا اور میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہاری تعلیم کے سارے اخراجات برداشت کروں تو کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے ایک چراغ روشن کرنے سے ارد گرد کے ماحول سے تاریکی چھٹ گئی ہو اور 4 سو علم کی روشنی پھیلنے لگی ہو۔ کیا آپ مزید چراغ جلانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ دوستو یہ تحریر حافظ عبد المتین کی تھی جو آپ کی خدمت میں ویڈیو کی صورت میں پیش کی گئی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔